الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاکرین والناظرین والحاضرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم رونق اسٹیج، سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ کا ایک عظیم جتھا، بانیان جلسہ عزیزم کرم فرما مفتی اعظم جموں علامہ و مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم ظلم النورانی، دیگر میرے دور و دراز سے آئے ہوئے بزرگوں، مہمانوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، پاک دامن خواتینان اسلام، پردہ نشینان امت، میری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اسی کے ماتحت میں کچھ لب کشائی کروں، قبل اس کے مناسب ہی نہیں، بلکہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر صدر ایوان رسالت، بدر افلاق نبوت، مطلع انوار قدرت، غم گسار دین و ملت، رازدار حال امت، خانہ کعبہ کی زینت، عرش اعظم کی عظمت جس پہ نازاں ہے مشیت، جس کا ہر ہر صحابی نجم ہدایت، اے برادران ملت سرزمین جموں، آنگن فاطمہ الطاہرہ، ادارہ اسلامیہ فاطمہ زہرا بطول، جن کے قدموں کی ہم دھول ایسے دیار میں بیٹھ کر ہم ایسا درود کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں، سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آوے، جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید الارض والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر العلا نور الہدا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم صفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہا مقامہ کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین
جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. آج کا یہ روح پرور اجلاس کتنی خوبیوں کو لیے ہوئے ادارے کی جانب سے بچیوں کی فراغت، اس کے بعد جشن عید میلاد النبی، پھر سب سے عظیم اور عظیم سے عظیم تر موئے مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ لوگوں کی یہاں حاضری اور مدرسہ سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع. ہم کیا ہیں اور مولا نے ہمیں کیا منصب عطا کیا ہے. ہماری حقیقت سے ناپاک قطرہ ہے، لیکن جب مولا نے عروج بخشا تو وہ شان ہمیں عطا فرمائی کہ خدا سے اپنی امت کے لیے پوچھا جو موسیٰ نے، خدا سے اپنی امت کے لیے پوچھا جو موسیٰ نے، تو فرما یا کہ سب سے افضل ہے امت محمد کی، بشر سے غیر ممکن ہے ثنا حضرت محمد کی. کیوں؟ خدا خود کرتا ہے قرآن میں مدحت محمد کی. اور پھر میرے نبی کی شان دیکھو. اے دنیا والوں، اپنی جھولیوں کو لوگوں کے سامنے کیوں پھیلاتے ہو؟ ہمیں دنیا میں انشاءاللہ کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو نبی سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہو، کیونکہ میرے نبی کی شان اس بات کا پیغام دے رہی ہے، فقیروں بے نوا مانگ لو جو کچھ ضرورت ہو. تمہیں کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی نذیر اکیلے ہوں اور یہ ادارہ بن جائے، اور یہ ادارے کی کیا حقیقت ہے؟ بندہ جب محمد سے مانگتا ہے تو جنت مل سکتی ہے. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم لہذا ہمیں کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سے کوئی اگر دین کے نام پر کوئی بلڈنگ بنا دیتا ہے تو ایک بلڈنگ کی کیا حقیقت ہے دین میں؟ ایک مدرسے میں اگر کسی نے ایک سال بھر کے کھانے کا انتظام کروا دیا تو وہ کیا بڑی بات ہے؟ ارے ہم تو اس قاسم کے محتاج ہیں جو سارے کائنات کا رحمت للعالمین، ہم تو ان کی بارگاہ سے التماس کرتے ہیں.
فقیروں بے نوا مانگ لو جو کچھ ضرورت ہو، جھڑکنا پھیرنا خالی نہیں عادت محمد کی، جھڑکنا پھیرنا خالی نہیں عادت محمد کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھو، انسان جب گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ گناہ کے دلدل میں انسان جب ڈوب جاتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے، جیسی اس کی سیاہ کاری ہوتی ہے ویسا اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی شان دیکھو، غریبوں کے غم گسار کا انداز دیکھو، نائب پروردگار کی شان دیکھو۔ دیوانوں، ہمارا مقدر ہے کہ ہم ہندوستان میں اور ہمارا ہونا یہ ہندوستان کی قسمت ہے کہ ہم ہندوستان میں۔ میرے نبی نے ظاہر دورہ دنیا میں ہندوستان میں نہیں کیا، پھر بھی میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میں ہند میں نہیں ہوں، ہند مجھ میں ہے۔ میں ہند میں نہیں ہوں، ہند مجھ میں ہے۔ اور شہنشاہ ہند جیسی دولت آپ دیکھیے، مدینے میں غریب نواز نہیں ہے، مکہ میں غریب نواز نہیں ہے، ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان میں غریب نواز نہیں ہے، غریب نواز دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو انڈیا میں ہے۔ یہ بھارت ہی کی زمین پکارتی ہے، نبی تم نہیں پہنچے تو کیا ہوا؟ نبی نے کہا میری اولاد ہی نہیں، میں عطائے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ایکتا کا پیغام دیتے دیتے کمیٹیاں تھک گئی، دلی پرانا ہو گیا، کوئی ملا نہیں سکا۔ ہندو ادھر آتے ہیں تو مسلمانوں کو ادھر گھسا دیا جاتا، مسلمان ادھر آتے ہیں تو ہندو کو کہیں اور گھسا دیا جاتا۔ لوگ تھک گئے، کمیٹیاں بنا بنا کر کتنے اقتدار بدل گئے، کتنے راجے مہاراجے بدل گئے، کوئی ایکتا نہ کر سکا۔ کرسیاں بدل گئی، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، کام بدل گئے، کوئی ایکتا نہ کر سکا۔ اس دنیا میں اگر کسی نے ایکتا کی ہے تو وہ غریب نواز کی ذات ہے، جس کے در پر صرف ٹوپی نہیں ہوتی، دھوتی بھی غریب نواز میں، ٹوپی بھی غریب نواز میں، پیلا بھی غریب نواز میں، چوٹی بھی غریب نواز میں، پنجابی سٹ بھی غریب نواز میں، اور ساڑی بھی غریب نواز میں۔ اور کوئی اشتہار نہیں، کوئی اعلان نہیں، جھولیاں سب کی بھری دینے والا نظر نہیں آیا، جھولیاں سب کی بھری اور دینے والا نظر نہیں آیا۔ یہ تو حالات کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں بنتی ہیں، ورنہ غریب نواز کی شان تو دیکھو کہ خود کا شہزادہ کھڑا ہوتا ہے اور غیر مسلم کی جھولی بھر جاتی۔ یہ دینے کا انداز ہے۔ دینے والے جب دینے پر آئے تو انہوں نے ایسا دیا، اور نبی کا بیٹا جب دینے پر آ گیا، نبی کا شہزادہ جب دینے پر آ گیا۔ ہم آپ سے اگر اعلان کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے بنانے میں کون ایسا سخی ہے جو اس طریقے سے یہاں ڈونیٹ کر دے کہ بلڈنگ بن جائے، میں کہتا ہوں وہ کون اعلان کرے گا؟ جس کے پاس کروڑ روپے ہوں گے وہ 10 لاکھ روپے دے گا، جس کے پاس 2 کروڑ ہوں گے وہ 20 لاکھ دے گا۔ دینے والا سیف سائڈ پہلے رکھتا ہے، دیتا بعد میں ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے لیکن اپنی فیسلٹی پاس میں الگ رکھتا ہے۔ میں نے تو ایسے باپ بھی نہیں دیکھے کہ بیٹوں کو پورا کے پورا دے دیں، میں نے ایسے باپ بھی نہیں دیکھے کہ بیٹوں کو پورا کے پورا دے دیں، میں نے ایسی مائیں بھی نہیں دیکھی کہ بیٹیوں کو سب کے سب دے دیں، کیونکہ اپنی سیکیورٹی ہر انسان چاہتا ہے، اپنی طبیعت کا لحاظ سب انسان کو خبر ہوتی ہے کہ یہ بیٹا آگے چل کے بدل تو نہیں جائے گا، یہ بیٹا آگے چل کے چھوڑ تو نہیں دے گا، یہ بیٹی آگے چل کے کہیں بدل تو نہیں جائے گی۔ تو کوئی انسان پوری سیکیورٹی
किसी को देता नहीं, मगर मेरे नबी जब देने पर आए, इकरा से कुरान मिला था, मेरे नबी देने पर आए, अलहम्दो से कुरान हमको दिया, सूरह फातिहा से कुरान हमको दिया। ऐ नबी कुछ तो सूरतें आपके पास रख लेते, सूरह रहमानी रख ली होती, सूरह यासीन ही रख ली होती, आपने सूरह फातिहा से हमको कुरान दे दिया। नबी कहते हैं जितना आया है उतना सबके सब उम्मत को हिबा कर दिया, जितना आया है सब उम्मत को दे दिया। और सूरह फातिहा से कुरान मिला, सूरह नास तक कुरान पूरा नबी ने हमको दे दिया। अब मेरे दोस्त, कुरान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुफ्तियों को नहीं, मुहद्दिसों को नहीं, मौलवियों को नहीं, फरिश्तों को भी पता नहीं, और वो कुरान में ये तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम। अच्छा, फरिश्ते को जब मालूम नहीं है तो फरिश्ता लाया नहीं, और फरिश्ता लाया है तो फरिश्ते को मालूम नहीं कि कितने कैसे मैसेज है कि वो किसी को भी नहीं मालूम। और फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह के नबी, तमाम आयतें मैं लेकर आया हूँ, अलिफ भी मैं ला रहा हूँ, लाम भी मैं ला रहा हूँ, मीम भी मैं ला रहा हूँ, ऐन भी मैं ला रहा हूँ, सीन भी मैं ला रहा हूँ, काफ भी मैं ला रहा हूँ, सिर्फ आप भी मैं ला रहा हूँ। हुरूफ मुक़त्तियात है कुरान में, आज तक कोई मुहद्दिस इसका तर्जुमा न कर सका, कोई मुहक्किक इसकी तहकीक न कर सका। मेरे दोस्तों, फिर जब ये अल्फाज आए हैं, इसका तर्जुमा नहीं, इसकी तफसीर नहीं, फिर कुरान में इन अल्फाजों की जरूरत क्या है? इन अल्फाजों की जरूरत क्या है? ये कौन से मैसेज है कि जिसका पता किसी को नहीं चलता? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, लाया तो मैं हूँ मगर मुझे समझ नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, कुछ मैसेज तो ऐसा भी होता है जो मैं जानता हूँ और मेरा परवरदिगार जानता है, मैं जानता हूँ और मेरा परवरदिगार जानता है। जिब्रील आए, मेरे नबी ने कहा मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा अल्लाम, मेरे नबी ने कहा मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा मीम, मेरे नबी ने कहा मैं समझ गया। तो जब पैगाम खुदा कोई नहीं समझ सकता तो नबी को समझने के लिए कितनी अक्ल की जरूरत पड़ेगी? नबी को समझने के लिए मेरे दोस्त, अब समझने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, तो नहीं समझ सकते। नहीं, जो समझे हैं वो समझे हैं, और जो समझे हैं वो सिद्दीक़ अकबर है, जो समझे हैं वो फारूक आजम है, जो समझे हैं वो उस्मान बिन नूरैन है, जो समझे हैं वो अली है, और जिसने दुनिया को समझाया है वो इमाम हुसैन है, जिसने समझाया है वो इमाम हसन है, वो ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे दोस्तों, वो समझे हैं, वो 12 इमाम समझे हैं, वो अइम्मा अरबा समझे हैं। अगर कोई समझा है तो गौसे आजम समझा है। जो समझता है वो गरीब नवाज हो जाता है, और गरीब नवाज जिसको समझा देते हैं वो गुलाम मुस्तफा हो जाता है। मेरे दोस्तों, तो मुफ्ती नजीर बन जाना आसान है, शहदाई रसूल बन जाना आला हजरत से पूछो बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा मुश्किल का काम है। ये सआदत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, दस्त तो दस्त है, दरियाबी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सेवा ही नहीं, हम बावफाओं का पिया है दूध हमने, अपनी गैरत वाली माओं का नबी का हुक्म हो तो कूद जाए समंदर में, जहां को गरक कर दे नारे अल्लाह अकबर। मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ आ रही है? मुझे तो नहीं मालूम है, मैं आपको समझाने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इश्क में बोल ही रहा हूँ। आप समझो ना समझो, आपकी तबीयत है तो मेरा काम, मेरी ड्यूटी में मैं पूरी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, ये आप लोगों से मुलाकात, तो ऐसे तो मुलाकात बहुत देरी ना है आपसे, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कुल्लु मोमिन निस्वतुन, आपसे बड़ी देरी मुलाकात है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन जाहिर में मुलाकात करने का शर्फ अल्लाह ने अभी बख्शा है, और मेरे आका ने यह भी फरमाया है कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होगी, उसका हश्र। इसलिए मैं बार बार मेरी तकरीरों में कहा करता हूँ कि तुम पीरों को बाद में पकड़ना, आलिमों को बाद में पकड़ना, फाजिलों को बाद में पकड़ना। अरे मैं तो कहता हूँ गरीब नवाज को भी बाद में जाना, गौसे पाक को भी बाद में याद करना, पहले अपने माँ बाप की अजमत का लिहाज रखना, पहले
اپنی ماں باپ کی عظمت کا لحاظ رکھنا. جب تک یہ رسپیکٹ نہیں پورا ہوگا تو آپ مکے میں مر جاؤ تو بھی کامیاب نہیں ہے, مدینے میں مر جاؤ تو بھی راستہ نہیں ہے. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے مولا کی رضا کا کوئی سبب نہیں بنتا ہے. نوح کا بیٹا جب کامیاب نہ ہو سکے, میرے دوستو امین معاویہ صحابی رسول ہے اور بیٹا نالائق رسول ہے, پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو جب صحابی کا بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا, وہابی کا بیٹا کیسے؟ دوبارہ کہہ دیجیے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سید صاحب زندہ باد, آپ ادا کر دیا. سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان سبحان. ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, واہ 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 واہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اللہ اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ماشاء اللہ. اور آپ یہ سب چیزیں اس بات کا, اچھا دیکھو تقریر میں نعرے لگے الحمدللہ ہو, سب تقریریں ہم نے سب نے پہلے سے سمجھ لی ہوتی, تو آج جن کے چہروں پہ سنت نہیں ہے وہ ایسا نہ ہوتا. کہنے میں کسی چیز کی دقیقہ تو کسی نے چھوڑا نہیں, اور ہمارے سنی عالم تو یوں بھی کوڑا کھلا رکھ کے ہی بیٹھتے ہیں. ان کو تو بولنے پر آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی تو ان کی تلوار اتنی میان سے باہر ہوتی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اچھا ہے کہ کوئی ان کے سامنے ہو نہیں جاتا, نہیں تو سر اڑاتے ہیں. بہت بھاری کام ہے بھائی ہمارا تو, کیونکہ ہم غوث کے پھرتے ہیں نا, ہم اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم کا صدقہ لے کر کے چلتے ہیں. میرے دوستو اعلیٰ حضرت آپ سنتے ہو, اعلیٰ حضرت کیسے بن گئے؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے بنا دیا؟ آپ تو پٹھان ہے نا, پٹھان تو ون وے چلتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. پٹھانوں کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا. پٹھانوں کا تو کام ہی ایسا رہا, ان کو جو سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت خود پوری زندگی ون وے چلے, کسی نزدیک کی ہمت نہیں پڑی کہ سامنے آ جائے. اب کتنا خطرناک پٹھان ہے, آپ ذرا غور کرو. ایک جگہ سے آپ جا رہے تھے دعوت میں, تو یکے والے کو کہہ دیا کہ یہاں گاڑی روکو. یکے والے نے گاڑی کو روک دیا. یکا ہمارے یہاں ہماری بھاشا میں وہ بیل گاڑی کو بولتے ہیں, یا گھوڑا گاڑی جو رہی ہوگی میں نے نہیں دیکھی. اب وہ اعلیٰ حضرت رک گئے. اعلیٰ حضرت پھر اس گاڑی سے نیچے اترے, کہا رکو میں مسجد میں جا کے آتا ہوں. تو اب مسجد میں پہنچے تو ایک شخص وہاں کھڑا ہے جس کا سر نہیں ہے, جس کا سر نہیں ہے, اور اندر سے آواز آتی ہے پیاس لگی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک بالٹی بھری اور ڈالا اس کے, پھر دوسری بالٹی بھری اور ڈالی, پھر تیسری بالٹی بھری وہ بھی ڈالی. تو اندر سے آواز آتی ہے تو میرے سے ڈرتا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, میں سر والوں سے نہیں ڈرتا, میں سر والوں سے نہیں ڈرتا. تیرا تو سر ہی نہیں ہے, تیرا تو سر ہی نہیں ہے. یعنی وہ خبیث تھا, جس خبیث کو بالٹی بھر کے پانی ڈال دے اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے, اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اور اس کو مستی کا یہ عالم, علم اپنی جگہ, عمل اپنی جگہ, محبت کا نظام دیکھو. 14 سال کی عمر میں دونوں ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا. ایک ہاتھ سے تو دنیا لکھتی ہے, دونوں ہاتھوں سے لکھا. بڑی بڑی کتابیں لکھی, وہ تو میری سمجھ میں آئی بھی نہیں, لیکن ایک بات لکھی جو نعت رسول لکھی وہ ایسی لکھی کہ قیامت تک اس کا کوئی ریکارڈ نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ, زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. اللہ بہت شاعر تو دنیا میں آئے, اور ابھی ہمارے نقیب صاحب بھی شاعری کر ہی رہے تھے نا, مگر اعلیٰ حضرت کا ایک مزاج ہے, ایک مقام ہے
میں نے بہت عالموں کو پڑھا بھی، سنا بھی، دیکھا بھی، مگر مجدد دین و ملت کی ایک شان نہیں، قلم اٹھی ایک شعر لکھا، ردیف قافیہ اور اس کا میزان کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. شعر و شاعری اتنی اونچی چیز کا نام ہے کہ پورے سمندر کو دریا میں، دریا کو سمندر سے نکال کر پانی میں، پانی کو کوزے میں، کوزے کو پیالے میں اور پیالے کو بوند میں لینا شاعر کا کام. اب وہ فاضل علوم بریلوی نے جب قلم اٹھایا، آپ نے آج تک شعر بہت سنے ہیں، بہت مشاعرے بھی سنے ہیں اور شاعروں کو بھی دیکھا ہے، آپ نے کوئی ایسا عالم دین دیکھا ہے جس نے قلم سے جب لکھنا شروع کیا ہو، ایک سطر لکھی ہو، عربی بھی اسی میں، فارسی بھی اسی میں، ہندی بھی اسی میں، اردو بھی اسی میں، اور پھر ہر نعت میں استغاثہ رسول ہے، ہر نعت میں آرزو رسول ہے، ہر نعت میں فریاد ہی فریاد ہے، ہر نعت میں خدا کے محبوب کی بارگاہ میں التماس ہی التماس ہے. ایک جگہ پہ لکھا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جموں کی سنیت پریشان ہے، ایک مفتی نذیر اور یہ سارے نظارے یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مفتی نذیر اور یہ سارے نظارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے والے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑھیا. میں گجرات میں رہے 2 سال سے برابر مفتی صاحب سے میں کانٹیکٹ میں ہوں. جب میں پہلی بار بٹوت میں آیا ہمارے طارق صاحب کے یہاں 4 سال ہو گئے، جب سے میں برابر کانٹیکٹ میں، ہر ہفتہ میرا فون نہیں تو ان کا نہیں تو میرا برابر ہمارا رابطہ ہے. فون سے ہی ہمارا اتنا کانٹیکٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت ملنے کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ملانے کے لیے حضرت نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کر کے یہاں تک مجھے میرے دوست کو بلا لیا. بہرحال تو ہمارے جو لوگ ہیں تو خوش ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں ماشاءاللہ، دارالعلوم چلتے ہیں، لیکن جو غیر مقلد ہیں وہ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ پیسے لاتا کہاں سے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے نادان، تیرا خیال خواب ہے، تو جس کی زکات کھاتا ہے وہ تیرا اور نظریہ ہے. ہاں کیا بات ہے. تو جس کے پیسے استعمال کرتا ہے یہ اور برانچیں ہیں. یہاں تو اعلیٰ حضرت کی برانچ تو یہ کہتی ہے، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، واہ واہ واہ. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بہت لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو غم کیوں نہیں آتا، ان کی میلادوں میں اتنے نذرانے، ان کی میلادوں میں اتنی نیازیں، ان کی میلاد یہ پیسے بہت خطرے لوگ تلاش کر کرتے ہیں. بینک کے اکاؤنٹوں کو چیک کر کے تھک گئے. یہ سنیت، ایک تو سنیت ہے غریب ہندوستان میں، پھر یہ پیسے لاتے کہاں سے ہیں؟ مگر ان کو معلوم نہیں ہے مولا کی طرف سے ایک ملے، بندے کی طرف سے لاکھوں ملے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمارے پاس جو ٹوٹی پھوٹی دولت ہے وہ کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیا بات ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ارے جب یاد آ گئے ہیں یا سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم، سبحان یا صدیق، یا
फारूक عثمان و حیدر یا حسین و علی فاطمہ الطاہرہ کا آنگن ہم دیکھیں اور ہمیں فاطمہ کی زندگی یاد نہ آئے، ہم حسین کی شان سنیں اور ہمیں ان کی زندگی یاد نہ آئے، ہم رسول کی شان کی خطابت کریں اور ہمارے اندر رسول کی زندگی نہ اترے۔ ارے یہ ہو ہی نہیں سکتا، دیوانہ بڑا مشہور ہوتا ہے اور وہ جہاں ٹھہرے وہاں کا ذرہ ذرہ پر نور۔ کیا بات، سبحان سبحان۔ محمد کے دیوانے کی شان ہی کچھ نرالی ہے، لہذا ہمیں غم نہیں ستا سکتے، ہمیں غم نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ غموں کا مداوا حسین ہے، ہمارے غموں کا مداوا علی ہے، ہمارے غموں کا مداوا عثمان ہے، ہمارے غموں کا مداوا عمر ہے، ہمارے غموں کا مداوا صدیق ہے۔